نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 6 اور سورت کا رکوع نمبر 19، آیت نمبر 151 کل والی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل تعالوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے تعالوا، ادھر آؤ، اتلو ما حرم ربکم، میں تم پر تلاوت کروں، پڑھوں وہ چیزیں جو تم پر حرام کی ہیں تمہارے رب نے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ان میں سے پہلی چیز کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے اوپر کل تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو چاہے وہ خفیہ باطنی طور پر۔ ولا تقتلوا النفس التی، اور نہ قتل کرو کسی بھی نفس کو، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کا اللہ نے تم کو تاکیدی طور پر حکم دیا ہے۔ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھو، عقل حاصل کرو اور اس کے بعد ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ کل میں نے عرض کیا تھا یہ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 151، 152 اور 153، یہ ایک رکوع ہے پورا تقریباً۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 10 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ 10 باتیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کے یہی بنیادی 10 اصول ہیں، اور تورات میں بھی اللہ رب العالمین نے ان 10 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ منقول ہے، یہ 10 آیتیں اتنی جامع معنی ہیں، اتنی جامع معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی ہوں کہ مزید کسی کی ضرورت نہ ہو، اور ان کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو کہ شریعت کا ہر حکم تقریباً اس کے اندر آ جائے۔ یہ 10 باتیں ایسی ہیں، اتنی اہم ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان 10 باتوں کو، ان 3 آیتوں کو وہاں بیان کیا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا مشرکین مکہ، کفار مکہ، انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی جو اللہ نے ان پر حرام نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی۔
اپنے اوپر ان چیزوں کو یعنی استعمال کرنے سے روکا ہوا تھا۔ جانور تھے، ان کا گوشت اللہ نے حلال کیا، وہ نہیں استعمال کرتے تھے۔ دودھ اللہ نے حلال کیا، وہ نہیں استعمال کرتے تھے۔ اللہ ان آیتوں کے بعد، ان چیزوں کے بعد ان چیزوں کو لے کر آئے ہیں، سبق یہ دے رہے ہیں، پیغام یہ دے رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کرو، حرام کرو، نہیں، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار تو مجھ رب العالمین کا ہے کہ میں جن چیزوں کو حرام کروں گا وہ حرام ہوں گی، میں جن چیزوں کو حلال کروں گا وہ حلال ہوں گی۔ لہٰذا سابقہ آیتوں میں جو چیزیں تم نے اپنی مرضی سے حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے، تمہارا اس حرام کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حرام کردہ چیزیں یہ ہیں۔ ان چیزوں کو پھر اللہ پاک نے یہاں بیان کیا۔ ان میں سے پہلی چیز کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس پر کل کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اصل بھائی یہ ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ باتیں بار بار عرض کی جاتی ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ سب شامل ہیں۔ ہمارے علم کی کمی نہیں ہے، ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں منع ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، اللہ ان چیزوں کو کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ہم پھر بھی شیطان کے کہنے پر، نفس کے دباؤ میں آ کر، خواہشات کے بہکاؤ میں آ کر ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کاموں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا ہی انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور نیکیوں پر ابھارتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو دین کے تابع کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے احکامات کے مطابق، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ خاص طور پر یہ جن حالات سے ہم اب گزر رہے ہیں، یہ حالات انتہائی یوں کہہ لیں حساس ہیں۔ فتنوں کا عروج ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں۔ دین کے نام پر فتنے ہیں، دنیا کے نام پر فتنے ہیں۔ ہاں جی، اب مسجدیں اور مدرسے بھی فتنوں سے خالی نہیں رہے۔ بازار، دنیاوی جگہوں کی تو کیا بات کریں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے دین کی آبیاری ہونی تھی، جہاں سے دین نے پھلنا تھا، پھولنا تھا، اب وہ جگہیں بھی جو ہے نا فتنوں سے خالی نہیں رہی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنی حیثیت، ہمت اور اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق کے مطابق وہ دین سے چمٹا رہے، دین سے چمٹا رہے۔ قرب قیامت کی علامات ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، دجال، ان کے حوالے سے جو احادیث میں علامات بتلائی گئی ہیں، بہت سی علامتیں پوری ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اور اکثر سننے میں آتا ہے علماء اکرام، چیدہ حضرات، وہ جس طرح ایک چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، وہ اب ان چیزوں کی تلاش میں ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں ہے۔ یہودیوں کی دجال کے حوالے سے جو تیاری ہے وہ پوری ہے۔ آپ پڑھیں، فری میسن ایک تنظیم ہے، اس کا مطالعہ کریں، نا اسباب ہوں تو یہ نیٹ سے سرچ کر لیں، دیکھیں وہ کس انداز سے اپنی تیاری کر رہی ہے، دجال کی منتظر ہے۔ اسرائیل کی تیاریاں دیکھیں۔ تو اس لیے ان حالات میں ہمیں اب مزید اللہ کے قرآن کے اس مسجدوں کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم ان چیزوں سے قریب ہوں گے، اللہ رب العزت ان چیزوں کی صحبت کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس فتنے سے ہر نبی نے ڈرایا ہے، ہر نبی نے ڈرایا ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے وقت کے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور وہ دجال اب بس قریب ہے، ہم متعین تو نہیں کر سکتے، لیکن جو کتابیں، جو مطالعہ، جو حالات دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کرنا بس ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی قریب ہے۔ ہمارا جو مرکز ہے حرمین مدینہ اور مکہ، جب وہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہو جائیں تو بتائیں کہ اسلام کی حفاظت کی جگہ کون سی رہ جائے گی؟ سمجھیں؟ اس لیے یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے بھی ہر دور میں اسلام کے ساتھ چمٹ کر رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اب زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایسے فتنے آئیں گے جو نام اسلام کا لیں گے، بات اسلام کی کریں گے، پس پردہ
اسلام کی مخالفت ہو رہی ہوگی۔ دجال کے حوالے سے یہی آتا ہے نا، اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا۔ اب وہ جس کو آگ دکھلا رہا ہوگا، دیکھو جس کو آگ دکھلا رہا ہوگا، حدیث پاک کہتی ہے دراصل وہ پانی ہوگا، اور جس کو وہ پانی بتلا رہا ہوگا دراصل وہ آگ ہوگی۔ کتنا واضح دھوکہ ہے، کتنا واضح دھوکہ ہے کہ جس چیز کو پانی انسان کی ضرورت ہے، پانی انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ انسان پانی، آگ اور پانی کا جب مقابلہ ہو تو انسان آگ کی طرف نہیں، پانی کی طرف بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جس چیز کو وہ آگ دکھلائے گا دراصل وہ پانی ہوگا، اس میں کامیابی ہوگی، اور جس چیز کو وہ پانی دکھلائے گا دراصل وہ آگ ہوگی، اس میں ناکامی ہوگی۔ اور جس کو اللہ ایمانی قوت عطا فرمائیں گے، ایمانی طاقت عطا فرمائیں گے، وہ آدمی دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو ایمان کی بنیاد پر اللہ کی توفیق سے بچا لے گا۔ یاد رکھیں، ایمان کی بنیاد پر اللہ کی توفیق سے بچا لے گا۔ اور جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ آدمی، اور حدیث پاک بہت سے کلمہ پڑھنے والے وہ فتنہ دجال کے شکار ہو جائیں گے، اس طرف چلے جائیں گے، اس کی حمایت کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج جو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں نا کہ ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ، آج دیکھیں کہ خیر خواہی کے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمدردی کے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ یعنی بظاہر لبادہ لیول خیر خواہی والا ہے، لیکن اس کے پس پردہ نقصان پہنچانے کی ساری سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ایک ہاتھ سے قرضہ دیتے ہیں، یہ قرضہ دینا ہمدردی ہے، دوسری طرف ایسی شرائط لگا دیتے ہیں کہ انسان جو ہے نا پیاسا مر جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دجالی طاقتیں کر رہی ہیں۔ پہلے یہ اجتماعی طور پر ہوا کرتا تھا، اب انفرادی طور پر ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ان کے اعلی کار بن کر کام کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ سنت سے اپنے آپ کو جوڑا جائے، دین سے اپنے آپ کو جوڑا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اور بہت زیادہ ضرورت ہے کردار سازی پر محنت کی جائے، بچوں کی کردار سازی کی جائے، بچیوں کی کردار سازی۔ کردار بہت اہم ہے، میری بات سمجھیں، کردار بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ پڑھا کر اس بچہ اور بچی کو اتنا پڑھا دیا جائے کہ تعلیم یافتہ تو وہ بچہ ہو جائے، لیکن اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ میرے کس کردار سے میرے ماں باپ کی، میرے خاندان کی، میرے معاشرے کی عزت ہوگی، میرے کس کردار سے میرے خاندان کی، میرے ماں باپ کی اور میرے معاشرے کی بدنامی ہوگی۔ اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ وہ تعلیم کیا چیز ہے۔ تعلیم تو کردار سازی کرتی ہے، تعلیم انسان کو باکردار بناتی ہے، اس کو مفید شہری بناتی ہے، اس کو اس کے حقوق سمجھاتی ہے، یہ بتلاتی ہے کہ تم کسی کے بیٹے ہو، وہ کام نہ کرنا کہ تمہارے ماں باپ کو سر جھکانا پڑے۔ وہ تعلیم یہ بتلاتی ہے کہ تم کسی خاندان کے فرد ہو، وہ کام نہ کرنا کہ تمہارا خاندان معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہے۔ یہ ساری چیزیں تعلیم سمجھاتی ہے۔ لیکن اگر میرا نوجوان تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود کردار میں اگر وہ زیرو ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایک تعلیم کا لبادہ یا ایک تعلیم کا دھبا یا ایک تعلیم کا بس نام اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ عالم ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نے اس کو کردار نہیں دیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کردار نہیں دیا۔ اور کردار پر محنت کب سے شروع ہوتی ہے؟ کردار پر محنت بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے شاید کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھو نا، ایک ماں کون ہوتا ہے؟ ماں وہ ہستی اور وہ ذات ہے کہ جس نے بچے کا خیال، بچے کی دیکھ بھال اس کے دنیا میں آنے سے پہلے سے کرتی ہے۔ وہ دنیا میں بچہ نہیں آیا ہوتا، اللہ پاک نے ماں کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے، جبھی تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے، سمجھیں، اس نے ذہن بنایا ہے کہ میں اپنے بچے کا اللہ کے اوپر اتنا یقین بناؤں گی، اتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل ہوگا میرے بچے کا کہ میرے بچے کو اللہ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ یہ ماں کی سوچ ہوتی ہے نا،
اس ماں نے اس سوچ کو عملی جامہ، ٹھیک ہے، عملاً کر کے دکھایا۔ اور پھر ہم نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب بچہ اسکول سے واپس آتا تو ماں سے کھانا مانگتا، ماں کہتی بیٹا وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور مصلی پہ اللہ پاک سے دعا مانگو، اللہ کھانا دیں گے۔ تو وہ بچہ اسی طرح کرتا، بچہ نفل پڑھ رہا ہوتا، ماں خاموشی سے الماری میں کھانا رکھ دیتی، بچہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا، دعا مانگتا، پوچھتا ماں کھانا، بیٹا دیکھو اس الماری میں رکھا ہوگا، اللہ پاک نے وہاں رکھ دیا ہوگا۔ بچہ الماری کھولتا ہے، دیکھتا ہے کھانا رکھا ہے۔ اب بچے کی روٹین بن گئی، عادت بن گئی، اسکول سے آنا ہے، یونیفارم اتارنا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا مانگنی ہے، الماری کھولنی ہے، کھانا مل۔ یہ کر کون رہا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ کردار سازی ہو رہی، اس کو کہتے ہیں کردار سازی۔ یہ کردار سازی ہو رہی ہے، اس بچے کی ایمان کا کردار بن رہا ہے، اخلاق کا کردار بن رہا ہے، سکھلایا جا رہا ہے اس بچے کو۔ اس بچے کی عادت بن گئی، اس کو پتہ ہے روٹی تب ملے گی جب میں اللہ سے مانگوں گا، کھانا تب ملے گا جب میں اللہ سے مانگوں گا۔ اور پھر ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ ایک دن وہ ماں کسی کام سے کہیں چلی گئی، ٹائم پر واپس نہ آ سکی، بچے کا اسکول سے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اب ماں پریشان ہو رہی ہے، اللہ سے یوں کہہ رہی ہے یا اللہ میرے بچے کا تجھ پر جو ایمان ہے وہ نہ ٹوٹے، میرا جو مان ہے وہ نہ ٹوٹے۔ سمجھ رہے؟ اللہ بندے کے نا یہ ہے شارگ، یہ اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم سمجھتے ہو اللہ عرشوں پر ہے، یہ ایک تخیل ہے، یہ ایک تصور ہے۔ اللہ ہمارے ہر وقت قریب ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، ٹھیک ہے، ہر وقت اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے انسان کہاں چھپ سکتا ہے؟ اللہ ہمارے نظریات کو دیکھتے ہیں، ہماری سوچوں کو دیکھتے ہیں، ان سوچوں کے مطابق اللہ فیصلے فرماتے ہیں۔ اب ماں اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ میرے بچے کا تجھ پر ایمان بن گیا ہے، میرے بچے کا ایمان نہ ٹوٹے۔ تڑپ رہی ہے ماں، بے چین ہو رہی ہے کہ میری سال کی 6 ماہ کی محنت نہ ضائع ہو جائے۔ پریشانی کے عالم میں تیزی سے گھر پہنچتی ہے، جلدی میں گھر پہنچتی ہے، دیکھتی ہے بچہ کھیل رہا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹے سے کہ بیٹا کھانا کھا لیا؟ جی امی کھا لیا۔ کہاں سے کھایا؟ امی جہاں سے روز کھاتا ہوں۔ اور ایسا کھانا تھا کہ اس طرح کا لذیذ کھانا کبھی بھی نہیں کھایا۔ کہاں سے آیا تھا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو کہاں سے آیا تھا؟ میرا اللہ بنی اسرائیل کو اگر 40 سال تک من و سلوہ کھلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر کسی محنت مشقت کے یہ جنت کی خوراک ان کو دنیا میں کھلا سکتا ہے، تو بنی اسرائیل کوئی آسمانوں سے اتر کر آئے تھے؟ ہاں جی، اس امت کے علماء کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس امت کے علماء کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ جب ان کو اللہ رب العزت 40 سال تک من و سلوہ کھلا سکتے ہیں، اگر ہم اپنی ذات پر، ہم اپنے بچوں پر ایمان کے حوالے سے محنت کریں تو ہمارے بچوں کا یہ ذہن بن جائے، یہ سوچ بن جائے، یہ ایمان یقین بن جائے، توکل بھروسہ بن جائے کہ اللہ نے دینا ہے، تو پھر اللہ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ کردار کی ضرورت ہے، کردار سازی کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی کردار سازی نہیں کرتے۔ بہترین شہری بنائیں، بچوں کی ایک ایک چیز پر نظر رکھیں۔ بچہ کیسے بول رہا ہے؟ آج بچے کے بول چال میں فرق کیوں ہے؟ بچے کے آنے جانے کے جو اوقات ہیں اس میں تبدیلی کیوں ہے؟ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ بچہ کب جا رہا ہے؟ بچہ کیوں جا رہا ہے؟ ہاں جی، بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے؟ وہ کیا بول رہا ہے؟ وہ کیا سوچتا ہے؟ بچے کے ساتھ دوستی کریں۔ باپ بچے کا باپ بھی ہو، باپ بچے کا استاد بھی ہو، باپ بچے کا دوست بھی ہو۔ بچہ اپنی پریشانیاں، اپنی سوچیں آپ کو بتلائے۔ جب آپ صرف باپ بن کے رہیں گے، دوسرے لفظوں میں باپ کی شکل میں جلاد بن کے رہیں گے، تو وہ اپنے غم، اپنے دکھ درد آپ کو نہیں بتائے گا، وہ اپنے خیالات آپ کو نہیں بتائے گا، وہ اپنی سوچیں دوستوں کو جا کر بتائے گا، غیروں کو جا کر بتائے گا، ان سے ہمدردیاں لینے کے لیے ان کو فرضی باتیں بتائے گا، اور آپ کی ہمدردی لینے کے لیے فرضی نہیں حقیقی باتیں بتائے گا۔ لیکن جب اس کو پتہ ہے ابا جی کے تو غصہ ہر وقت ناک پہ رہتا ہے، بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کوئی بات کی تو وہ تو دھاڑ کر چیخ کر جو ہے نا مجھے خاموش کروا دے گا، تو وہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، وہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، وہ کوئی ایسا ہمدرد دوست تلاش کرے گا۔ اب آگے اس کا نصیب مقدر کہ وہ دوست جو ہے نا اس کا ہمدرد ہے یا کچھ اور ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کے ساتھ دوستی کریں،
ایسا تعلق بچوں کے ساتھ بنائیں کہ بچہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں داخل ہو تو بچہ سہم جائے، بچہ خوفزدہ ہو جائے، کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائے. ایسے ہی ہوتا ہے. ہماری ساری پیار محبت ہنسنا، یہ ہنسی مذاق سب غیروں کے لیے ہے. گھر میں آ کر ہم کچھ نہیں کرتے. اس لیے ہمارے گھروں میں جو ماحول بنتا ہے وہ ماحول انتہائی کٹھن بنتا ہے، انتہائی خوفزدہ بنتا ہے. سارا دن چھٹی والے دن سارا دن ماں باپ بچے گھر میں ہیں، لیکن وہ گھنٹہ ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کھانا اکٹھے کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیا ہے بھئی؟ یہ کیا ہے؟ یہ کس تربیت کا اثر ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بہرحال آج کا جو یہ ہے عنوان، یا کہہ لیں وبالوالدین احسانا، اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے. قرآن حدیث پاک میں جو وہ حدیث پاک ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹے پر رحم نہ کرے اور جو چھوٹا بڑے کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرا ذہن یہ بات کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک ترتیب ہوتی ہے. آپ کے ارشادات ہیں فرام، اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے. پیغمبر نے چھوٹوں پر رحم کرنا اس کو پہلے ذکر کیا ہے. سمجھ رہے؟ اس کو پہلے ذکر کیا ہے. آپ چھوٹے پر رحم کریں گے، اس رحم کے نتیجے پہ چھوٹا آپ کا ادب کرے گا. سمجھ رہے؟ آپ اگر اس پر رحمت نہیں کرتے نا، من لم یرحم صغیرنا، آپ چھوٹے پر شفقت نہیں کرتے، آپ چھوٹے سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، آپ بھول جائیں کہ وہ آپ کا ادب کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ادب نہیں کرے گا. غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک نا بچہ، یہ ایک صحابی بڑے ہیں، اب وہ پوری بات ذہن میں نہیں آ رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھکا لگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پہ پاؤں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ دیا، شام کو بلایا، اور گھر میں اس وقت کافی مقدار میں سونا اس طرح کی کوئی چیز موجود تھی، اس کو دے دی، اور یہ فرمایا کہ صبح تمہیں میں نے ذرا غصہ کر دیا تھا، ڈانٹ دیا تھا، تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، یہ لو، یہ لے جاؤ. کیا مقصد ہے؟ تاکہ اگر اس ڈانٹنے کی وجہ سے، غصہ کرنے کی وجہ سے دل میں کچھ کدورت پیدا ہو گئی ہو، ممکن ہے، تو وہ چیز نکل جائے. اور میں نے اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا ہے، کراچی سے آئے تھے نئے ملتان، تو ملتان جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہ قادریہ حنفیہ مدرسے کا نام تھا، صادقآباد مل ہے خانے وال روڈ پر. تو اب بھی وہ دیہاتی سا ماحول ہے. اس وقت تو یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 2001-2 کی، وہ تو بالکل دیہاتی ماحول تھا 20 سال پہلے. تو اب ہم شہریوں کو گنا، شہر سے آئے تھے تو وہاں تو گنے نظر بھی نہیں آتے. تو عصر کے بعد چھٹی ہوئی، چلے گئے کماد میں، وہاں سے کوئی گنے چھنے توڑے، اور مغرب کی نماز کے استادوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے جوتوں سے پٹائی کی. اب چھوٹے بھی تھے، دور سے بھی آئے تھے، تو پٹائی کی. خیر کلاس میں چلے گئے، تھوڑی دیر بعد بچہ آیا، استاد بلا رہے ہیں. ہم تو پھر ڈر گئے کہ اب لگتا ہے دوسری شفٹ لگے گی. تو دفتر میں پہنچے تو چائے اور بسکٹ رکھے ہوں، اپنے ہاتھوں سے بسکٹ اٹھا کے دیے. یہ ہے تربیت. اگر کسی موقع پر آپ نے بچے کو مارا ہے، اگلے موقع پر اس بچے کو بلا کر پیار بھی کریں، بازار سے اس کی پسند کی چیز لا کے اس کو کھلائیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک پہلو نہ رکھیں نا. ہم ناکام ہی اس لیے ہو جاتے ہیں اپنی تربیت میں کہ ہم ایک ہی پہلو رکھتے ہیں، بس سختی یا پھر پیار ہی پیار. نہیں، اگر کسی موقع پر بچے پر سختی کی ہے، کسی وجہ سے مارا، تربیت کرنے کے لیے کبھی سزا دینی پڑتی ہے، تو اگلے موقع پر یا اگلے دن، اسی دن شام کو بچے کو کوئی چیز بازار سے لا کر، کوئی اچھی چیز اس کی پسند کی لا کر بٹھا کے کھلائیں، تاکہ اس سختی کی وجہ سے اگر بچے کے دل میں کچھ آپ کے لیے غلط خیالات، برے خیالات، کو غصے والے جذبات پیدا ہو گئے ہیں، اس عمل کی وجہ سے وہ اس کے ذہن سے نکل جائے. ہم نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب بات یہ ہے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں بھی شامل ہوں، میں نے کبھی اپنے بچوں کو، آپ نے کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ بتایا بیٹا دین اسلام نے ماں باپ کے یہ حق بتائے ہیں، اللہ اور اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی نے بڑوں کے حقوق بتلائے ہیں، کبھی بتلایا؟ کبھی سمجھایا؟
ہم نے ان کو یہ سمجھایا یہ تمہاری ماں ہے، اس کا یہ حق ہے، میں تمہارا باپ ہوں، میرا یہ حق ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا یہ حق ہے، یہ استاد ہے، ان کا یہ حق ہے۔ آپ یقین کریں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ایک مرتبہ ہوا گھر میں داخل ہوا، مدرسے سے بھاگ کر گیا، گھر میں داخل ہوا، کراچی کی بات ہے، تو دروازہ سامنے ابو بیٹھے ہوں، تو پڑھائی کا ٹائم تھا، چھٹی کا ٹائم تو تھا نہیں، مجھ سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو میں نے استادوں کی شکایت لگائی، انہوں نے مارا یہ وہ۔ ابو نے یقین کریں میرے منہ پہ جوتے مارے اور کہا آج کے بعد اس منہ سے استاد کی شکایت نکلی تو تو میرا نہیں ہے، اور اسی وقت مجھے کہا جا مدرسے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ سبق دیا کہ بڑوں کی شکایت نہیں کرنی۔ استاد جو ہے نا وہ استاد ہوا کرتا ہے، مختلف لوگوں کی مختلف اس میں سوچ مختلف ہو سکتی ہے، ان کی تربیت کا ایک انداز تھا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، استاد کی قدر سمجھ میں آتی ہے کہ استاد ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دو چار بول آج بولنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر بتایا اللہ کا یہ حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق ہے؟ کبھی بتلایا؟ یار جب نہیں بتلایا تو کل کو وہ بچہ جب جوان ہوگا اور ہمارا حق ادا نہیں کرے گا، شکوہ کس سے کرتے ہو؟ ذرا اپنے آپ سے شکوہ کرو کہ بھائی تم نے نہیں بتایا ان بچوں کو کہ بڑوں کے حقوق یہ ہیں، سمجھایا ہی نہیں ہے۔ جب سمجھائیں گے نہیں، بتلائیں گے نہیں، ان کو جس موقع پہ سمجھانا تھا، جس عمر میں سمجھانا تھا، جو عمر سمجھنے والی تھی، جب نہیں سمجھائے گا، آپ یقین کریں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ بچہ آپ کے ساتھ رہے گا لیکن اجنبی بن کے رہے گا۔ دیکھ لیں، کر لیں تجربہ۔ کئی ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، باپ بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اس قدر شدید بیمار ہے کہ اس کو ہسپتال لے جانا پڑے، ٹھیک ہے، ہم گئے ہیں ملنے کے لیے اس کے گھر پہ کوئی نہیں ہے، وہ باپ اکیلا پڑا ہوا ہے، انتہائی بیماری کی حالت میں۔ بھائی صاحب اس طرح نہیں، انتہائی بیماری کی حالت میں، بیٹا دکان پر، بہو اپنے میکے گئی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ پہلے ہی بیمار ہے، اللہ نہ کرے بیماری کے دوران اس کو کچھ ہو جائے۔ وہ جو بیٹا صبح 8 بجے کا نکلا ہوا ہے، اس نے رات بھی گھر نہیں آیا ہے، تو پیچھے کون سنبھالنے والا ہوگا؟ وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے، وہ خود اٹھ کے بیت الخلاء تک نہیں جا سکتا ہے، اللہ نہ کرے اٹھے اور آگے پہنچ نہ سکے، گر جائے، اس کو اٹھانے والا کون ہوگا؟ یاد رکھو یہ سوچ ہوتی ہے۔ دکانداری کیا چیز ہے؟ نہ کر 2-4 دن بندہ دکان کو بند کر دے، میرا باپ بیمار ہے، اس باپ کی خدمت میں خدا وہ دے گا تمہیں ساری زندگی جو ہے نا وہ دکانداری سے وہ چیز نہیں ملے گی۔ لیکن یہ سوچ پیدا کس نے کرنی ہے؟ یہ سوچ بتانی کس نے ہے؟ وہ بچہ دروازے سے باہر موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ گھنٹوں موبائل استعمال کر رہا ہے، گھر کے اندر سے ماں آوازیں دے رہی ہے، اس آوازوں کو ہم اپنے گھر میں سن رہے ہیں، لیکن وہ بچہ موبائل میں مصروف ہے، وہ ماں کی آواز کو نہیں سن رہا، ماں باہر نکل نہیں سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھانے کی چیزیں ہیں، یہ تربیت کرنے کی چیزیں ہیں۔ جب ہم اس انداز سے تربیت کریں گے تو وبالوالدین احسانہ والا حکم جو ہے نا وہ بچے پورے کریں گے۔ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو بھائی وقت تو گزر رہا ہے، پھر جب وقت گزر جائے گا، پانی سر سے گزر جائے گا، تو ارمان بھی پھر ہمیں ہوگا، کسی اور کو تو نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ